یہ تلوار کے زخم تو بھر سکتے ہیں لیکن زبان سے دیے ہوئے تانے والے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ کسی کا دل اپنی زبان سے مت توڑنا، اپنے لفظوں سے مت توڑنا۔ اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو اپنے الفاظ سے ناراض نہیں کرنا۔ یہی ہمارے پیارے نبی نے سکھایا کہ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ کیا اخلاق تھا ان کا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، ایک انسان آتا ہے تلوار لے کر آتا ہے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلوار تان لیتا ہے اور پوچھتا ہے اے محمد بتاؤ اب تجھے کون بچائے گا میرے وار سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک جملہ کہا تھا کہ میرا اللہ مجھے تمہارے وار سے بچائے گا۔ اس جملے میں اتنی طاقت تھی، اس کے اندر یقین اتنا تھا کہ وہ تلوار زمین پر گر پڑتی ہے، پیارے نبی اس تلوار کو اٹھا لیتے ہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب بتا تجھے کون بچائے گا۔ وہ کہتا ہے میرا تو کوئی نہیں ہے، آپ ہی مجھے بچاؤ گے۔ پیارے نبی نے کہا چل کلمہ پڑھ لے، میں تجھے کچھ نہیں کروں گا۔ اس نے کہا نہیں کلمہ پڑھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں پڑھتا ہے چل جا، پھر بھی تجھے میں نے معاف کر دیا۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جب اس نے اتنا سنا تو کہا واقعی آپ سچے ہو، آپ زور زبردستی کسی کو کلمہ نہیں پڑھاتے ہو، آپ سروں پہ راج نہیں کرتے ہو، آپ دلوں پہ راج کرتے ہو۔ پھر وہ خود بخود کلمہ پڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان ہو جاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہت ہی پیاری ذات ہے، بہت ہی ایسی ذات ہے جس کو آپ پڑھو گے تو آپ کی زندگی میں نکھار آئے گا، آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی میں بدلاؤ آئے گا۔ بڑے بڑے لوگ پڑھ رہے ہیں یہ نماز، یہ روزہ کی باتیں میں آپ کو بہت بتاتا ہوں، لیکن سب کا کنیکشن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے۔ جب تک آپ کے دل میں پیارے نبی کی محبت نہیں ہوگی، جب تک، اور محبت کب ہوگی جب آپ ان کو قریب سے جانو گے، جب آپ ان کو پڑھو گے۔ ہم دنیا کے بڑے بڑے فلاسفر کو پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے اسپیکر کو پڑھ رہے ہیں، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر کو دیکھ رہے ہیں۔ کاش اپنے نبی کو آپ پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، جو بھی نالج آپ کے پاس ہے وہ اپنے بچوں کو ضرور دو۔ اگر ایک کرسچن نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو ختم کرنا ہے تو ان کی قرآن کو ختم کرو، نماز کو ختم کرو، ان کو مار دو، کچھ نہیں ہونے والا ہے، ان کے دل سے نبی کی محبت نکال دو، یہ خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ آج یہی ہو رہا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے پیارے نبی نے پوچھا تھا اے عمر سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہو؟ تو حضرت عمر نے جواب دیا تھا یا رسول اللہ اپنی جان کے بعد آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا عمر اب بھی تم ایمان کے اس درجے پہ نہیں پہنچے ہو جہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ اور سنو عمر، ایک مسلمان اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اس کے دل میں خود سے، یعنی اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنی ہر چیز سے زیادہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ ہو جائے۔ تو حضرت عمر نے پھر پلٹ کر جواب دیا تھا یا رسول اللہ اب تک یہ معاملہ تھا کہ اپنی جان کے بعد آپ سے زیادہ محبت کر رہا تھا، لیکن جب آپ سے میں نے یہ جملہ سنا ہے تو اب یہ معاملہ ہے کہ سب سے زیادہ، یہاں تک کہ اپنی جان سے بھی زیادہ اگر عمر کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ آپ کی ذات ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا تھا آپ کامل مومن ہو، آپ مکمل مومن ہو، تو اپنے بچوں کو پڑھائے، آپ اپنے بچوں کو بتائیں آپ کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی زندگی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے لوگوں سے پیش آتے تھے، ان کا رویہ کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا۔ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم سیکھنا کتنا چاہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے، کیا؟ سب سے بڑے، غور سے سنیے گا، سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی دوسرے مسلمان کو بیجا تکلیف نہ پہنچے۔ آج ہر بات پہ ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ ایک منٹ میں ایک بات سنیے، ایک لکڑہارا تھا،
وہ جنگل جایا کرتا تھا لکڑی کاٹنے، اس کا گھر اسی سے چلتا تھا۔ یہ زبان کتنی قیمتی چیز ہے، اگر اس کا صحیح استعمال ہو اور اگر صحیح استعمال نہ ہو تو اس زبان سے کئی گھر اجڑ جاتے ہیں، کئی خاندان ختم ہو جاتے ہیں۔ سنیے، وہ لکڑہارا جنگل جایا کرتا تھا اور لکڑی کاٹ کر اپنے گھر لایا کرتا تھا۔ یہ ایک کہانی ہے، لیکن سکھانے کے لیے مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ یہ کوئی حقیقت نہیں، لیکن سکھانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اس کی دوستی شیر سے ہو گئی، شیر سے دوستی ہو گئی۔ اب اس کا بول بالا تھا، شیر کا حکم تھا جہاں سے چاہو جنگل سے جتنی چاہو لکڑی کاٹ لو۔ اب وہ نڈر تھا، تھوڑی بہت لکڑی نہیں، جتنا چاہتا کاٹ لیتا۔ اب اس کی بیوی کہتی ہے کل تک تم تھوڑی سی لکڑی لاتے تھے، آج پورا جو ہے امیر بن رہے ہو، اتنی زیادہ لکڑی۔ وہ کہتا میری دوستی جنگل کے بادشاہ سے ہو گئی ہے، میرا دوست بڑا پاورفل ہے۔ جب اتنا کہتا ہے نا تو اس کی بیوی نہیں جانتی تھی کہ جانور کی بات کر رہا ہے۔ وہ کہتی اچھا، اتنا اچھا دوست جو تمہیں امیر بنانے میں اتنی مدد کر رہا ہے، کبھی اس سے ایک مرتبہ ملاؤ نا مجھے۔ تو اس کی بیوی کے کہنے پر وہ شیر سے جا کر کہتا ہے اے دوست، میری بیوی تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہے۔ بڑے غور سے سنیے گا۔ شیر کہتا یار میں جانور ہوں، تو انسان ہے، کہاں میری دعوت ہوگی۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، دوست کی بات ہے، تم نہیں مانو گے تو پھر دوستی کیسی۔ شیر تیار ہو جاتا ہے، تیار ہو کر جب وہاں پہنچتا ہے، اس کی بیوی اچھے اچھے کھانے بنا کر تیار ہے۔ جب سارے جانور پیچھے پیچھے، شیر آگے آگے جا رہا ہے، اس کی بیوی کہتی ہے تمہارے دوست کہاں ہے، تمہارا ساتھی کہاں ہے؟ تو وہ اشارہ کرتا ہے وہ دیکھ میرا دوست آ رہا ہے۔ شیر کو جب اس کی بیوی دیکھتی ہے، اس کی زبان سے اچانک نکلتا ہے یہ تمہارا دوست ہے۔ یہ جانور جو درندے ہوتے ہیں، یہ چیر پھاڑ کرنے والے، وہ بھاگی کہ اس سے تم نے دوستی کر لی۔ ہم سوچا کوئی اچھا بھلا انسان ہوگا، اتنا کہنا تھا۔ وہ شیر پلٹ کر واپس چلا جاتا ہے۔ دوسرے دن لکڑہارا بھی بیچارہ ٹوٹے ہوئے دل سے جاتا ہے۔ شیر نظریں جھکا کر بیٹھا تھا، کہتا تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن میرے پاس آنے کے بعد کہتا ہے مجھے ایک زخم میرے جسم پر مار۔ شیر کہتا ہے اپنے دوست لکڑہارا سے کہ میرے جسم پر ایک زخم مار، ایک چھری سے یا تلوار سے ایک زخم لگا۔ دوست کہتا ہے کیوں میں ایسا کروں؟ وہ کہتا میرا حکم ہے، میں شیر ہوں، اگر تو نہیں حکم مانے گا تو پھر تو اپنی زندگی کھو دے گا۔ فوراً وہ آدمی اس کے جسم پر ایک زوردار وار کرتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ کہتا ہے جاؤ، جو کام کرنا ہے وہ کرو۔ کچھ دنوں کے بعد وہ شیر پھر اپنے لکڑہارا دوست کو بلاتا ہے، اور بلانے کے بعد کہتا ہے دوست تو نے جو میرے جسم پر ایک وار کیا تھا، زخم دیا تھا، کیا یاد ہے؟ وہ کہتا ہاں یاد ہے۔ کہا ذرا اس کو کھوج کر دکھاؤ تو صحیح۔ کافی دن گزرنے کے بعد وہ اس کا دوست کھوجتا ہے، کہیں داغ نہیں ملتا، اس لیے کہ وہ زخم بھر چکا تھا، کہیں نہیں ملتا۔ لاسٹ میں کہتا ہے اے میرے شیر دوست، زخم نہیں مل رہا، داغ نہیں مل رہا۔ تو وہ کہتا ہے یہ داغ نہیں ملنے والا، یہ جو تلوار کا زخم ہے نا یہ بھر جاتا ہے، لیکن تیری بیوی نے جو اس دن جملے کسے تھے، جو تانا مارے تھے، جو اپنے الفاظ کی آگ ہمارے اوپر برسائی تھی دوست، وہ آج تک میں نہیں بھولا، وہ آج تک نہیں بھرا۔ یہ تلوار کے زخم تو بھر سکتے ہیں، لیکن زبان سے دیے ہوئے تانے والے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ کسی کا دل اپنی زبان سے مت توڑنا، اپنے لفظوں سے مت توڑنا۔ اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو اپنے الفاظ سے ناراض نہیں کرنا۔ یہی ہمارے پیارے نبی نے سکھایا کہ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت بخشے اور ہمیں کامل مومن بنائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ تلوار کے زخم تو بھر سکتے ہیں، لیکن زبان سے دیے ہوئے تانے والے زخم کبھی نہیں بھرتے۔ کسی کا دل اپنی زبان سے مت توڑنا، اپنے لفظوں سے مت توڑنا۔ اگر کسی کو خوش نہیں کر سکتے ہو تو کسی کو اپنے الفاظ سے ناراض نہیں کرنا۔ یہی ہمارے پیارے نبی نے سکھایا کہ سب سے بڑا مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، کسی کو ٹھیس نہ پہنچے۔